ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی 4 بنیادی ضرورتیں کیا ہیں اور اللہ نے کس کس کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے؟ ان سوالوں اور بھی دیگر اہم سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 113 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ پس بلند و برتر ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے، اور اے رسول آپ وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی سے کام نہ لیں، اور کہتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نکات۔ قرآن مجید کی اس عبارت لا تعجل بالقرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی ساری آیتوں کو جانتے تھے۔ جب آپ پر وحی ہوتی تھی تو آپ وحی کے خاتمے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھتے تھے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 بار نازل ہوا۔ ایک دفعہ مکمل قرآن آپ پر نازل ہوا اور دوسری دفعہ تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل قرآن یعنی دفعتاً شب قدر میں نازل ہوا تھا، تو جب آپ پر وحی ہوتی تو آپ وحی کے خاتمے سے پہلے قرآن پڑھ لیتے تھے۔ جب انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو بہت سی باتیں حیرانی کا باعث بنتی ہیں۔ کہیں حکم ہے جلدی نہ کرو اور کہیں حکم ہے جلدی کرو، جیسے سارعوا، سابقوا۔ ان عبارتوں میں جلدی اور سبقت کو قابل تعریف و ستائش قرار دیا گیا ہے، اور دوسرے مقامات پر ان سے منع کیا گیا ہے، تو اس اختلاف کی بنیاد ہے۔ سرعت و سبقت وہاں قابل تعریف و ستائش ہے کہ جہاں تمام مسائل منظم و معین ہو چکے ہوں، تو وہاں فرصت کے لمحات کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن وہاں کام کو جلدی انجام دینے سے بچنا چاہیے۔ جہاں ابھی کام کی تکمیل باقی ہو اور کام آخری منزل پر نہ پہنچا ہو۔ جلدی اور تیزی کی بنیاد کبھی منفی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کم صبری، غرور اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا، لیکن یہ صفات مذموم ہیں جو نبی کی ذات سے دور ہیں۔ اور کبھی جلدی اور کام میں تیزی کو اس لیے بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اس چیز سے شدید عشق و تعلق ہوتا ہے تاکہ وہ چیز محفوظ ہو جائے، تو اس صورت میں یہ کام کی جلدی اچھے عمل میں شمار ہوتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی میں جلدی کرنے میں یہی بنیاد تھی، کیونکہ آپ کو وحی ربانی سے عشق تھا اور آپ وحی کی حفاظت کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کسب علم کے لیے ان سے اجازت حاصل کی۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی پیروی کروں اور آپ کے ساتھ رہوں تاکہ جو کچھ آپ نے سیکھ رکھا ہے وہ مجھے سکھا سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری خود لی ہے،
اور پیغمبر سے یہ کہا قر رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ انسان کا پہلا معلم خداوند عالم و علیم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الرحمن علم القرآن علمہ البیان، پس علم اسی سے حاصل کریں۔ رب زدنی علما۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو سکے وہ دن میرے لیے مبارک نہیں ہے۔ اس آیت کے نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام ایک، انسانی خلقت بغیر کسی مقصد اور ہدف کے نہیں ہے اور اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی چیز کو بغیر مقصد اور ہدف کے پیدا کرے۔ دو، خداوند تعالیٰ کی مقدس ذات ہر فکر و اندیشے سے برتر ہے اور اس کے سارے کاموں کو ہر باطل چیزوں سے پاک و پاکیزہ سمجھنا چاہیے۔ تین، حقیقی مطلق اور حکیمانہ حکومت صرف اور صرف خداوند تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے۔ چار، پیغمبر اسلام کو وحی خداوندی کے سننے اور یاد کرنے سے پیار تھا۔ پانچ، ہر چیز کو اپنے قبضے میں لینے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ چھ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو قرآنی نہی و عتاب منسوب ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے آپ کو مورد عتاب و نہی قرار نہیں دیتا۔ سات، الہی قانون اور احکام کو بیان کرتے وقت زمانے کے تقاضے کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آٹھ، علم کو حقیقی عالم سے طلب کرنا چاہیے۔ نو، علم و دانش کو حاصل کرنے کی کوئی حد اور عمر نہیں ہے۔ دس، حقیقی علم قرآن مجید کا علم ہے۔ 11، اگر ہم کسی کو کسی چیز سے منع کریں تو اس کے مقابلے میں اچھے اور صحیح راستے کو بتانا بھی ضروری ہے۔ 12، کمالات حاصل کرنے میں زیادہ خواہی قابل تعریف چیز ہے۔ 13، علم انسانوں کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ 14، علم وہ قیمتی چیز ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے ساتھ انسان کی ظرفیت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ترقی کی منزل کو طے کرتا ہے۔ 15، اگرچہ خداوند تعالیٰ بغیر مانگے بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ 16، جب بھی دعا مانگے تو کلمہ رب اور اس کی ربوبیت کے وسیلے سے مدد طلب کر۔ ناظرین، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 اور 116 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد و پیمان لیا تھا، لیکن اس نے اسے فراموش کر دیا اور ہم نے ان میں عزم نہیں دیکھا۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار و مخالفت کیا۔ ان دو آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے ان کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات، قرآن مجید کی ابتدا سے لے کر اس آیت تک یہ چھٹا مقام ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی داستان ذکر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ آراف، سورہ اسرا اور کہف میں ذکر ہوا ہے۔ عہد و پیمان سے مراد وہی مخصوص دانے کو نہ کھانے کا حکم ہے اور نسیان سے مراد اس حکم کی طرف توجہ نہ کرنا ہے، ورنہ واقعاً بھول جانے پر عتاب و عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اور عزم سے مراد وہ محکم و مضبوط ارادہ ہے جو شیطانی وسوسے کے مقابلے میں ہے۔
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سجدے کے حکم اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی ہو جائے کہ اگر آپ کے حکم پر لوگ عمل نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں تو ان کا رب ہوں، پھر بھی شیطان نے میری اطاعت نہیں کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام: ایک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا۔ دو، انسان ایک ایسا موجود ہے جو فطری طور پر خطرات کے مقابلے میں کمی و زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ خداوند تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ تین، الہی احکام کو انجام دینے کے لیے عزم و ارادہ ضروری ہے۔ چار، انسان کے انحراف و گمراہی کی پہلی وجہ انسانیت کے مقام، منزلت اور کرامت سے غافل ہونا ہے، اور دوسری وجہ اپنے اندرونی اور بیرونی دشمن سے غفلت ہے۔ قرآن مجید نے بارہا دونوں غفلتوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ پانچ، فرشتوں کا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے تھا، اور اس بات کا اعلان بھی تھا کہ کرامت کے اعتبار سے آدم ایک بلند و بالا مقام کے مالک ہیں، ورنہ ابلیس کو یہ نہ کہنا پڑتا انا خیر منہ اسجدوا لآدم۔ 6، فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کے لیے ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کرتے، فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ دوستو الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 116 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، یہ ابلیس آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، پھر آپ رنج و مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یقیناً اس جنت میں آپ نہ تو بھوکے رہیں گے اور نہ ننگے، اور یقیناً اس میں آپ نہ تو پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ سے آپ کا سامنا ہوگا۔ دوستو ان نورانی آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نکات: اگرچہ اس مقام پر شیطان کو آدم و حوا کا دشمن کہا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں کافی جگہوں پر سارے انسانوں کو اس سے ہوشیار کیا گیا ہے کہ شیطان سب کا دشمن ہے۔ عدو لکم، سورہ نساء آیت نمبر 92۔ یہاں تشقا سے مراد دنیاوی زندگی کی مشقت و زحمت ہے، کیونکہ بعد والی آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہشت میں نہ بھوک ہے، نہ لباس کی فکر، اور نہ ہی وہاں پیاس کی شدت ہے، یعنی اگر تم بہشت سے باہر چلے آئے تو تم ضرور مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دوستو ابھی آپ نے ان نورانی آیتوں کے اہم نکات کو سماعت فرمایا، اب آئیے ان کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام: ایک، خداوند تعالیٰ کی انسان پر سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے اسے شیطان کے خطروں سے آگاہ کر دیا۔ دو، خلقت کے آغاز سے حق و باطل کے درمیان جنگ و دشمنی چلی آ رہی ہے۔ تین، اپنے بندوں پر اتمام حجت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ چار، مرد و عورت دونوں شیطان کے وسوسوں کی زد میں ہوتے ہیں۔ پانچ، دنیاوی زندگی میں مشقت ہی مشقت ہے۔ چھ، انسان کی بنیادی ضرورتیں 4 چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہیں، جن میں 2 کا تعلق اندر کی مشقت سے ہے اور وہ بھوک اور پیاس ہے، اور 2 کا تعلق باہری مشقت سے ہے اور وہ برہنگی اور دربدری ہے، اور اس آیت میں ان 4 مشقتوں کی طرف اشارہ ہوا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، اور ہاں
ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔